انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو رہبری کے مسئلے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی گروہ کے حقیقی راستے کو واضح کرنے کے لیے ہمیشہ رہبر اور پیشوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصولی طور پر کمال اور ارتقاء وجود رہبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کے بھیجے جانے اور انتخاب کا یہی راز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 71 اور 72 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کے ساتھ اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ قیامت کے دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ پیشوا سے مراد یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ہر امت قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ بلائی جائے گی، جیسے اس آیت میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 47۔ ہر امت کا رسول ہے، پھر جب اس کے رسول آئیں گے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ حساب کیا جائے گا۔ ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں مراد پیشوا سے اللہ کی کتاب ہے جو ان کی شریعت کے بارے میں اتری تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اسی کو مختار کہتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں امام سے مراد ان کی کتابیں ہیں۔ ممکن ہے کتاب سے مراد یا تو احکام کی کتاب اللہ ہو یا نامہ اعمال۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سے مراد اعمال نامہ لیتے ہیں۔ ابو العالیہ، حسن، ضحاک رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں، اور یہی زیادہ ترجیح والا قول ہے، جیسے فرمان الہی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ ہر چیز کا ہم نے ظاہر کتاب میں احاطہ کر لیا ہے۔ اور آیت میں ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ کتاب یعنی نامہ اعمال درمیان میں رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ گنہگار لوگ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ دوسری آیت میں ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ جاثیہ آیت 28 اور 29۔ ہر امت کو آپ گھٹنے کے بل گری ہوئی دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی جانب بلائی جا رہی ہوگی۔ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہم برابر لکھتے رہتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو تفسیر ابھی کی گئی ہے یہ پہلی تفسیر کے خلاف نہیں ہے۔ ایک طرف نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا، دوسری طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے، جیسے فرمان ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 69۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اور نبیوں اور شہداء کو موجود کر دیا جائے گا۔
اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 41، یعنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب کہ ہر امت کا ہم گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام پر گواہ کر کے لائیں گے۔ لیکن یہاں پیشوا سے مراد نامہ اعمال ہے، اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو اپنی نیکیاں خوشی اور راحت سے پڑھیں گے، بلکہ دوسروں کو دکھاتے اور پڑھواتے پھریں گے۔ اسی کا مزید بیان سورہ الحاقہ میں ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 19 تا 26۔ آیت نمبر 72 میں کہا گیا اور جو اسی دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا۔ اس دنیا میں جس نے اللہ کی آیتوں سے، اس کی کتاب سے، اس کی راہ ہدایت سے چشم پوشی کی، وہ آخرت میں سچ مچ رسوا ہوگا اور دنیا سے بھی زیادہ راہ بھولا ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔